تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف جسم سے نہیں بلکہ روح سے کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک ایسی تلاش کی جس میں علم، صبر اور تقدیر کے چھپے ہوئے راز پوشیدہ تھے۔ روایت کے مطابق ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ایک پر اثر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے موسیٰ، کیا زمین پر آپ سے زیادہ کوئی بڑا عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ کے رسول تھے، اپنے علم کے مطابق جواب دیا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا، یعنی یہ نہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگم یعنی مجمع البحرین پر رہتا ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ٹوکرے میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی اس بندے کی جگہ ہو۔ موسیٰ اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ نکل پڑے۔ سفر طویل تھا۔ جب وہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو ایک چٹان کے پاس سستانے لگے۔ وہی وہ مچھلی جو ان کا کھانا تھی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں تھے اور انہیں پتہ نہ چلا۔ جب وہ آگے نکل گئے اور سفر کی تھکن محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ اس وقت ان کے ساتھی کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، دیکھیے، جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور وہ عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے اور اسی چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو چادر اوڑے ہوئے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے اپنی خاص رحمت اور علم لدنی عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے ادب سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ ہدایت اور علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور تم اس بات پر کیسے صبر کرو گے جس کے اندر کی خبر تمہیں نہیں؟ حضرت موسیٰ نے عاجزی سے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے شرط رکھتے ہوئے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ شرط طے ہو گئی اور دونوں سمندر کے کنارے پیدل چلنے لگے۔ وہاں ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور انہیں بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر نے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے اور فرمایا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ سب سوار ڈوب جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر نے انہیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فرمایا، مجھے میری بھول پر نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ وہ کشتی سے اترے اور ساحل پر چلنے لگے۔ راستے میں انہوں نے کچھ لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے غصے میں فرمایا، آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ اور برا کام کیا ہے۔ اس بار حضرت خضر نے مزید تاکید سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے شرمندہ ہو کر فرمایا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، میری طرف سے اب عذر پورا ہو چکا ہے۔ بڑھے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی بستی میں حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے تعجب سے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت مزدوری لے سکتے تھے،
कम से कम हम इससे खाना तो खा लेते। ये सुनकर हजरत खिजर ने फैसला कुन अंदाज में फरमाया, बस ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त है। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत और तावील बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। हजरत खिजर ने उन वाकयात के पीछे छुपी अल्लाह की हिकमत बयान करना शुरू की। सबसे पहले कश्ती के बारे में हजरत खिजर ने फरमाया, जो कश्ती थी वो चंद मिस्कीन लोगों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं क्योंकि उनके रास्ते में आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी और सालिम कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। अब वो टूटी हुई कश्ती देखकर इसे छोड़ देगा और गरीबों की रोजी बच जाएगी। फिर उस लड़के के बारे में हजरत खिजर ने फरमाया, और जो लड़का था उसके माँ बाप मोमिन थे। अल्लाह के इल्म में था कि ये लड़का बड़ा होकर सरकश और काफिर निकलेगा और अपने वालिदैन को भी कुफर और सरकशी पर मजबूर कर देगा। इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले ऐसा बेटा दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और रिश्तेदारी निभाने में इससे ज्यादा करीब हो। आखिर में दीवार के खजाने के बारे में हजरत खिजर ने फरमाया, और जो दीवार थी वो शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। उस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप एक निहायत नेक और साले आदमी था। तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी को पहुंचे और फिर अपना खजाना निकालें। ये सब तुम्हारे रब की रहमत से हुआ, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ये थी उन बातों की हकीकत जिन पर हजरत मूसा सब्र न कर सके। इस वाक़े में हमारे लिए सबक है कि इंसान का इल्म महदूद है और अल्लाह की हिकमत लामहदूद। कभी कभी जो हमें बुरा लग रहा होता है उसमें अल्लाह की कोई बड़ी भलाई छुपी होती है। सब्र का दामन थामे रखना ही बंदा मोमिन की शान है।